بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی چور بازار، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اختر تاش کے پتوں کو کھڑا کر کے ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے 3 منزلوں تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک سیما نے پرائیویٹ آفس کا دروازہ کھول کر جھانکا۔ اختر کا ہاتھ بہک گیا اور پتوں کی 3 منزلیں میز پر بکھر گئیں۔ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک نہایت اہم کام میں مصروف ہوں تو پھر اس تاکہ جھانکی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پتے سمیٹتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ تو یہ آپ کا نہایت اہم کام تھا؟ سیما نے تاش کی طرف اشارہ کیا اور اندر آ گئی۔ میں گھر بنا رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ گھر گھر والی سے ہوتا ہے۔ سیما مسکرائی۔ کیا کوئی گھر والی مل گئی ہے؟ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے سیما، آج کل گھر کے بغیر گھر والی نہیں ملتی۔ تو یہ گھر آپ میز پر بنا رہے ہیں؟ پھر کیا کروں؟ اختر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کل ایک پراپرٹی ڈیلر کو بلایا تھا کہ کہیں کوئی اچھی زمین اس کی نظر میں ہو تو بتائے۔ جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کہنے لگا، اختر صاحب، زمینیں تو کئی ہیں اور بہت عمدہ لوکیشن والی، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کی جیب میں مال پانی کتنا ہے؟ میں نے جواب دیا، جہاں تک مال پانی کا تعلق ہے تو بینک میں 2-3 لاکھ بیلنس پڑا ہے۔ رہا پانی تو جب تعمیر شروع ہوگی کنیکشن کے لیے درخواست دے دی جائے گی۔ ایجنٹ صاحب بولے کہ 2-3 لاکھ میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، واہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ 1-1.5 لاکھ کی زمین اور 1-1.5 لاکھ کا مکان۔ اس پر اس مرد معقول نے جو جواب دیا، اس نے میری آنکھیں بند کر دیں۔ کہنے لگا، صاحب، آپ کو کسی نے بالکل غلط اعداد و شمار بتا دیے ہیں۔ اس زمانے میں اچھی زمین 5 لاکھ سے کم میں نہیں ملتی، اور مکان؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پہلے آپ زمین کی فکر کیجئے، اس نے کہا۔ مکان کا کیا ہے؟ وہ تو 10-5 لاکھ میں بھی بن جائے گا۔ تو محترمہ، میں نے اسی وقت زمین پر فاتحہ پڑھی اور سنا ہے فیروز گنج میں آج کل بڑی کثرت سے تعمیری منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ سیما نے بات کاٹی۔ زمینیں فروخت ہو رہی ہیں، کالونیاں بن رہی ہیں، مارکیٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں، سڑکیں چوڑی کی جا رہی ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اختر نے چونک کر پوچھا۔ باہر آفس میں فیروز گنج کے مشہور جیولر حیدر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے تھے، سیما نے جواب دیا۔ کیا؟ اختر نے چونک کر سیما کو گھورا۔ اتنی دیر سے ایک موکل باہر آیا بیٹھا ہے اور تم بتاتی نہیں؟ کیسے بتاتی؟ آپ گھر جو بنا رہے تھے۔ اچھا، اب کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ جاؤ اندر لے کر آؤ انہیں۔ اختر نے جلدی جلدی پتے دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے حیدر گنج کے مشہور گنج فیروز علی شاہ؟ آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا، سیما نے باہر جاتے ہوئے جواب دیا، اور دوسرے لمحے ایک گول مٹول سا آدمی فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا کمرے میں چلا آ رہا تھا۔ آپ اختر ندیم صاحب ہیں؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں فیروز گنج سے سیدھا آپ کے پاس چلا آ رہا ہوں۔ شاید پیدل آئے ہیں، اختر نے کہا، پھر جلدی سے بولا، بہرحال تشریف رکھیے، کہیے کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ باہر آفس میں جو کرسی رکھی ہے فی الحال وہ منگوا لیں۔ شاہ صاحب نے کرسی میں کسمساتے ہوئے کہا، یہ تو بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ سیما، جلدی سے باہر والی کرسی اٹھا لاؤ، یہ ذرا کچھ بڑی تھی۔ شاہ صاحب نے بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ آپ نے فیروز گنج کی اکبر مارکیٹ میں ہونے والی چوریوں کے بارے میں تو ضرور پڑھا ہوگا، انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، پڑھا تو ہے، اختر نے جواب دیا، مگر جب تک کوئی موکل یقین نہ دلائے میں اخبارات کی خبروں کا نوٹس نہیں لیتا۔ یہ لوگ بے سر و پا داستانیں چھاپتے رہتے ہیں۔ بھلا بتائیے، کسی کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دکانوں کے تالے محفوظ رہیں، دروازے جوں کے توں بند پائے جائیں، اور پھر بھی مال یا نقدی چوری ہو جائے؟ اخبارات میں تو یہی کچھ آ رہا ہے، اور بالکل درست آ رہا ہے، شاہ صاحب نے جوش کے ساتھ کہا۔ زندہ ثبوت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ایسا بھاری بھرکم ثبوت ہو تب تو ماننا ہی پڑے گا، اختر نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ بہرحال فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام حیدر علی شاہ ہے اور میں نیو سٹائل جیولرز
فیروز گنج کا مالک ہوں، شاہ صاحب نے کہنا شروع کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اکبر مارکیٹ ابھی حال ہی میں میونسپلٹی کی جانب سے تعمیر کی گئی ہے۔ 3 دن ہوئے میری دکان سے 5 لاکھ کے زیورات اور تقریباً 3 لاکھ روپیہ نقد جو کیش باکس میں رکھے تھے چوری ہو گئے۔ رات کو دکان میں نے اپنے ہاتھ سے بند کی تھی، صبح آ کر میں نے خود ہی کھولی۔ کوئی تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا سوائے کیش باکس کے تالے کے، اور تمام کیسوں میں رکھے ہوئے زیورات اور نقد رقم غائب تھی۔ حالانکہ اصولاً اگر صرف کیش باکس کا تالا ٹوٹا تھا تو نقد رقم ہی چوری ہونا چاہیے تھی، زیورات محفوظ رہتے۔ اختر آہستہ سے بولا۔ جی آپ نے مجھ سے کہا؟ شاہ صاحب چونکے۔ جی نہیں، میں ایک اصولی بات پر غور کر رہا تھا، آپ اپنا بیان جاری رکھیں، اختر نے جلدی سے کہا۔ سیما منہ پھیر کر ہنسنے لگی۔ میں نے اسی وقت پولیس کو اطلاع دی، 50,000 روپیہ انعام کا اعلان بھی کیا، مگر پولیس پچھلی چوریوں کا ہی کیا سراغ لگا سکی ہے جو وہ میرے کیس میں کچھ کر سکتی؟ شاہ صاحب نے غصے سے کہا۔ ایک نہیں، پوری 15 چوریاں ہو چکی ہیں 2 ماہ کے عرصے میں، مگر کسی ایک کا چور بھی نہیں پکڑا جا سکا۔ میں نے اخبارات میں آپ کے بارے میں پڑھا تھا، دوستوں نے مشورہ دیا کہ یہ معاملہ پولیس کے بس کا نہیں، اسے تو کوئی پرائیویٹ سراغ رساں ہی حل کر سکتا ہے۔ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ فیس دے سکتا ہوں، بس آپ میرا مال برآمد کروا دیں۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو ممکن ہے دوسرے دکاندار بھی آپ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ضرور کوشش کروں گا۔ کوشش تو پولیس بھی کر رہی ہے، میں کچھ اس سے زیادہ کا خواہش مند ہوں۔ شاہ صاحب نے بات کاٹی۔ پھر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی دولت آپ کو واپس مل جائے، اختر نے جواب دیا، مگر جہاں تک دوسرے دکانداروں کا معاملہ ہے ان سے آپ کو ابھی بات کرنا پڑے گی۔ وہ کیوں؟ شاہ صاحب چونکے۔ اس لیے کہ میرے خیال میں یہ تمام چوریاں کسی ایک ہی گروہ یا فرد کا کام ہے، اختر نے بتایا۔ آپ کا مال برآمد ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ سب ہی کا مال برآمد ہو گیا، بشرط یہ کہ چور اسے ٹھکانے نہ لگا چکے ہوں۔ پھر جب فائدہ سب کو پہنچے گا تو خرچ آپ تنہا کیوں برداشت کریں؟ ہاں یہ بات تو بالکل 52 تولے پاورتی درست ہے، شاہ صاحب نے فوراً تائید کی۔ جی ہاں، اس لیے آپ ان سب سے 1-1 لاکھ، کیا؟ میرا مطلب ہے جو بھی مناسب رقم طے ہو جائے، اختر نے کہا اور سیما سے مخاطب ہوا۔ ذرا ریلوے ٹائم ٹیبل میں دیکھنا کہ فیروز گنج والا جانے والی ٹرین کس وقت روانہ ہوتی ہے۔ کیا میرے ساتھ ہی چل رہے ہیں؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نیک کام میں دیر کرنے کا قائل نہیں ہوں، اختر نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ فیروز گنج 2-3 لاکھ کی آبادی کا ایک اوسط درجے کا شہر تھا۔ دارالحکومت سے صرف 20 میل کے فاصلے پر شہر کی سب سے بڑی خصوصیت یہاں کی چند تاریخی عمارات اور وہ عظیم الشان ڈیم تھا جسے زر کثیر سے تعمیر کیا گیا تھا اور ماڈرن انجینئرنگ کا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے فیروز گنج سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا، اور یہ سیاح یہاں کی میونسپلٹی کے لیے ایک معقول ذریعہ آمدنی تھے۔ اختر شاہ صاحب کے ساتھ فیروز گنج کے ریلوے اسٹیشن سے ٹیکسی میں اکبر مارکیٹ کی طرف چلا تو راستے میں جگہ جگہ آرائشی دروازے لگے نظر آنے لگے۔ میونسپل کمیٹی کے دفتر کے سامنے سے گزرنا ہوا تو اسے دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھا۔ کمال ہے، اختر نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ ان لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں آ رہا ہوں؟ شاہ صاحب نے ایک زوردار کہا لگایا۔ خدا کے لیے شاہ صاحب، ٹیکسی ڈرائیور پلٹ کر بولا، گاڑی کے سپرنگ ٹوٹ جائیں گے۔ اس مرتبہ اختر نے کہا بلند کیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ اپنے شہر میں خاصی جانی پہچانی شخصیت ہیں، وہ بولا۔ ویسے مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا، آپ کی ایک ہی خصوصیت جاننے پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ ہر طرف سے بڑے آدمی ہیں، بہت شریر معلوم ہوتے ہو، شاہ صاحب نے اپنا زلزلہ انگیز ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے استقبال کے لیے کیا گیا ہے؟ تو پھر یہ ہمارے چیئرمین صاحب کے دوبارہ الیکشن جیت جانے کی خوشی میں جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ چیئرمین آپ کے؟ میرا مطلب ہے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین غلام اکبر خان، شاہ صاحب نے بتایا۔ فیروز گنج کی نمایاں شخصیت ہیں، آج شام کو ٹاؤن ہال میں بڑی شاندار دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے اس مارکیٹ کا نام کیا بتایا تھا جس میں آپ کی دکان ہے؟ اختر نے پوچھا۔ اکبر مارکیٹ، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ تم ٹھیک اندازہ لگا رہے ہو، یہ مارکیٹ چیئرمین صاحب کے نام نامی پر ہی تعمیر کی گئی ہے۔ ٹیکسی اکبر مارکیٹ کے گیٹ پر رکی تو وہاں 2 پولیس کاریں بھی موجود تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کل رات پھر کوئی چوری ہو گئی ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ کیا آپ صبح مارکیٹ سے ہو کر نہیں گئے تھے؟ اب دکان میں کیا رکھا ہے جس کے لیے میں مارکیٹ جاتا؟
شاہ صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ ممکن ہے پولیس آپ کی چوری کے سلسلے میں آئی ہو؟ ناممکن، شاہ صاحب نے تیزی سے جواب دیا۔ انسپیکٹر ریاض ہر چوری پر صرف ایک مرتبہ صورت دکھاتا ہے، اس کے بعد دوسری چوری سے پہلے نظر نہیں آتا۔ انسپیکٹر ریاض؟ اختر نے چونک کر دہرایا۔ کیا وہ آج کل فیروز گنج میں ہے؟ تم اسے جانتے ہو؟ بس یوں ہی دعا سلام ہے، اختر نے بتایا۔ وہ کچھ مدت تک دارالحکومت میں بھی رہ چکا ہے۔ شاہ صاحب اختر کو لیے ہوئے پہلے اپنی دکان پر آئے۔ ان کا منشی اور ایک کاریگر موجود تھے۔ منشی جی، یہ مارکیٹ کے باہر پولیس کی کاریں کیسی کھڑی ہیں؟ شاہ صاحب نے دکان پر قدم رکھتے ہی پوچھا۔ کل رات لطیف جنرل اینڈ میڈیکل سٹور میں چوری ہو گئی ہے، منشی جی نے بتایا۔ وہی تو میں سوچ رہا تھا، شاہ جی نے جیسے اپنے اندازے کی تصدیق پر اطمینان محسوس کیا۔ پولیس اس کے بغیر کہاں نظر آتی ہے؟ اچھا دیکھو منشی جی، یہ صاحب اختر ندیم صاحب ہیں، یہ چوروں کا پتہ لگانے آئے ہیں، تم سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ منشی جی نے اختر کو دلچسپی سے دیکھا۔ نہیں، میں پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، اختر نے جواب دیا۔ دکان پر آپ کے علاوہ کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 2 کاریگر اور 1 سیلز مین، منشی جی نے جواب دیا۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ صبح کو وہ دکان کھولتے ہیں اور شام کو وہی بند کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چابیاں ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں رہتی؟ دکان کی اور سیف کی چابیاں ایک ہی گچھے میں رہتی ہیں، منشی جی نے جواب دیا۔ حساب کتاب کے رجسٹر شام کو سیف میں بند کر دیے جاتے ہیں، دوسری کسی ضرورت سے بھی سیف کھولنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ مطلب یہ اگرچہ چابیاں شاہ صاحب کے پاس ہی رہتی ہیں، مگر دن میں حسب ضرورت میں بھی لیتا رہتا ہوں۔ آپ کے علاوہ کوئی اور؟ جی نہیں، یہ جواب شاہ صاحب نے دیا تھا۔ منشی جی، میرے پاس 10 برس سے کام کر رہے ہیں، میں ان پر جو اعتماد رکھتا ہوں وہ کسی دوسرے پر نہیں رکھتا۔ خوب، اختر نے کہا۔ پھر منشی جی سے پوچھا، چوری کی صبح کو آپ دکان پر آئے تو آپ نے دکان میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی؟ میرا مطلب ہے چوری کے علاوہ۔ جی نہیں، سب کچھ اسی طرح تھا جس طرح رات کو چھوڑ کر گیا تھا، سوائے زیورات اور نقد رقم کے۔ کاریگر اور سیلز مین تو بھروسے کے آدمی ہیں، اختر نے شاہ صاحب سے سوال کیا۔ بے شک، لیکن نہ بھی ہوتے تب بھی ان پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، چابیاں ان کے ہاتھ آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ نیو سٹائل جیولرز کی دکان 3 حصوں میں تقسیم تھی، نصف حصے میں شو روم تھا، بقیہ نصف حصوں کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں دفتر اور ایک میں ورک شاپ قائم کی گئی تھی۔ شاہ صاحب اور منشی جی آفس میں بیٹھتے تھے اور کاریگر ورک شاپ میں۔ کیش باکس ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا جو شاہ صاحب کی میز پر رہتا تھا، اور دکان بند کرتے وقت اسے اٹھا کر سیف میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اختر نے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا، دیواریں سیمنٹ کی تھیں جس پر بعد کو ٹائلز لگا دیے گئے تھے۔ سیف کے قفل یا دروازوں کے تالوں پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے شبہ ہو کہ انہیں بغیر چابی کے کسی اوزار وغیرہ کی مدد سے کھولا گیا ہو۔ پولیس نے فنگر پرنٹس دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ اختر نے پوچھا۔ ہاں، کچھ پاؤڈر وغیرہ چھڑک تو رہے تھے، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ اختر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ موجودہ حالات میں چوری کے بارے میں کیا اندازہ قائم کرے۔ بظاہر صرف ایک ہی حل نظر آ رہا تھا کہ دکان کے کسی بھی آدمی نے موقع پا کر موم وغیرہ پر چابیوں کے چربے حاصل کر لیے ہوں اور پھر ان سے دوسری چابیاں بنوا کر چوری کی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر شاہ صاحب کے ملازم بے ایمان ہو گئے تھے تو کیا سارے مارکیٹ کے ملازموں نے بھی اپنے اپنے مالکوں کو لوٹنے کی ٹھان لی تھی؟ نہیں، یہ کسی ایک ہی فرد یا گروہ کی حرکت تھی، اور اگر وہ بغیر چابی کے قفل کھولنے میں ماہر تھا تو یقیناً بہت بڑا فنکار تھا۔ کہو، کیا سمجھ میں آیا؟ شاہ صاحب نے اختر کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ شاہ صاحب، آپ مجھ سے معجزوں کی توقع کر رہے ہیں، تو افسوس ہے کہ مجھے یہ قدرت حاصل نہیں، اختر نے جواب دیا۔ مگر یہ کہ انسانی حد کے اندر جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ تم شاید برا مان گئے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اختر نے کہا۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسے الجھے ہوئے کیس کی تحقیقات میں ذرا وقت لگتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شو روم سے انسپیکٹر ریاض کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر منشی جی سے، جو کہ سیلز مین کی جگہ بیٹھے تھے، شاہ صاحب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ فوراً ہی آفس کا دروازہ کھلا اور انسپیکٹر نے اندر جھانکا۔ اختر کچھ نسبتاً دروازے سے آڑ میں تھا۔ آئیے انسپیکٹر صاحب، شاہ صاحب نے کہا۔ کہیے، چور کا کچھ پتہ چلا؟ شاہ صاحب، میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ضرور جن بھوتوں کا کام ہے، انسپیکٹر ریاض نے اندر آتے ہوئے کہا۔
ورنہ کوئی انسان تو ایسی صفائی سے کوئی سراغ چھوڑے بغیر۔ اور پھر اچانک اس نے اختر کو دیکھ لیا۔ تو آخر تم آ ہی ٹپکے۔ ریاض نے ایک گہری سانس لی۔ مگر اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے آدمیوں سے دور بھاگنے کا نتیجہ۔ اختر نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اب تم بالکل پولیس والوں کی طرح بات کرنے لگے ہو۔ دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ریاض بھی مسکرانے لگا تھا۔ چلو اچھا ہوا تم آ گئے۔ ایمانداری کی بات ہے میں تو ہتھیار ڈال چکا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے شاہ صاحب سے تو واردات کی تفصیل سن لی ہے، اختر نے گویا جواب دیا۔ اب اگر تم اب تک کی تحقیقات کے بارے میں بتا سکو تو میں زیادہ اچھی طرح اندازہ لگا سکوں گا۔ میں ہر ممکن تعاون کے لیے آمادہ ہوں، ریاض نے کہا۔ تو پھر اگر تم یہاں اپنا کام ختم کر چکے ہو تو چلو میں تمہارے ساتھ پولیس اسٹیشن ہی چلتا ہوں۔ بھئی آج گفتگو کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ آج چیئرمین صاحب کی کامیابی کی خوشی میں پہلے جلوس، پھر جلسہ اور بعد میں دعوت کا انتظام ہے، اور میرا تمام دن اسی دوڑ دھوپ میں گزرے گا۔ ہاں کل کسی وقت بھی آ جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، تو پھر کل ہی صحیح، شام کو تم بھی ٹاؤن ہال آ جاؤ نا، ریاض نے دعوت دی۔ مجھے غریب الدیار کو کون گھسنے دے گا؟ اختر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب کے ساتھ چلے آنا، ریاض نے کہا، یا پھر گیٹ پر مجھے تلاش کر لینا۔ وعدہ نہیں کر سکتا، کوشش کروں گا، اختر بولا۔ ریاض دو چار باتیں شاہ صاحب سے کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ دعوت میں معزز ترین شہر کے علاوہ میونسپل کمیٹی کے جملہ ممبر اور ایک دو اخباری نمائندے بھی موجود تھے۔ اختر کو شاہ صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے، جہاں کچھ دیر وہ ان کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ اور شناسا چہروں کو دیکھ کر ان سے ملنے چلا گیا۔ ادھر ادھر گھومتے ہوئے اختر اس طرف جا نکلا جہاں کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بیشتر اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لائے تھے۔ وہیں ایک مرکزی سی جگہ پر اس نے ایک کثرتی جسم کے بلند قامت آدمی کو بہترین سوٹ پہنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کی عمر اندازاً 40 سال تھی۔ چوڑا چکلا چہرہ، ہونٹ باریک، کچھ تنگ سی پیشانی، پھولی ہوئی بلکہ پھیلی ہوئی ناک، گلے میں بہت سے ہار پڑے ہوئے تھے۔ ہر ایک 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے آ رہا تھا۔ اختر نے اندازہ کر لیا کہ چیئرمین غلام اکبر خان یہ ہی ہو سکتے ہیں۔ 2-4 آدمی ان کے قریب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اختر ارادتاً ان لوگوں کے کچھ قریب سے گزرا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر مرشد صاحب میں کچھ بھی خودداری باقی ہے تو انہیں اب آپ کے منہ آنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ایک صاحب کہہ رہے تھے۔ معاف کرنا، وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، دوسرے نے کہا۔ ان سے اس معقولیت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اتنی بڑی شکست کھانے کے بعد بھی؟ پہلے نے کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 60 ممبران میں سے 42 ممبروں نے چیئرمین صاحب کو ووٹ دیے ہیں، 7 ممبران نے کوئی رائے نہیں دی۔ اس طرح مرشد صاحب کے کل 11 ووٹ بنتے ہیں۔ مجھے مرشد صاحب کی پرواہ نہیں، غلام اکبر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے ان کی مخالفت نے میرا کیا بگاڑ لیا جو اب وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ اختر آگے بڑھ گیا۔ یہ مرشد صاحب غالباً الیکشن میں مخالف امیدوار تھے، وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ آگے پہنچا تو ایک میز پر ایک 50-55 سال کے باروب سے صاحب ایک نو عمر لڑکی کے ساتھ بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ بہت بجھے بجھے سے نظر آ رہے تھے۔ لڑکی دبی آواز میں ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اچانک اختر نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی آنکھوں سے کینہ آمیز شرارت جھلک رہی تھی اس میز پر آیا۔ میں نے کہا آداب عرض کرتا ہوں مرشد صاحب۔ وہ کچھ جھک کر بولا، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے۔ صرف 11 ووٹ اور اتنا شور مچانے کے بعد میرا تو خیال تھا کہ غلام اکبر خان کو ایک بھی ووٹ نہیں مل سکے گا۔ براہ مہربانی تشریف لے جائیے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مرشد صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ بات کرنے کے قابل تو آپ بھی نہیں ہیں، اس شخص نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو ذرا یوں ہی نمک پاشی کرنے آیا تھا۔ واقعی ہمارے بعض لیڈر درست ہی کہتے ہیں، قوم ابھی جمہوریت کے قابل نہیں ہے، ہمیشہ غلط آدمیوں کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کرتی ہے اور پھر یہ غلط آدمی کسی اور غلط آدمی کو اپنا سربراہ چن لیتے ہیں۔ غضب خدا کا! غلام اکبر جیسا بدنیت، عیاش، آوارہ اور راشی فیروز گنج کا چیئرمین بن جائے اور محمد مرشد جیسا نیک طبیعت، پارسا، متقی و پرہیزگار بلکہ فرشتہ آدمی صرف 11 ووٹ حاصل کر سکے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، میرا مطلب ہے آپ کے لیے۔ تم یہاں سے جاتے ہو یا نہیں؟ مرشد صاحب طیش میں کھڑے ہو گئے۔ صاحب باقاعدہ دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہوں، آپ مجھے نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟
اس آدمی نے کہا، اور میں نے آخر ایسی کون سی غلط بات کہہ دی جو آپ کے یوں مرچیں لگ گئیں؟ مرشد صاحب نے انتہائی غصے کی حالت میں ہاتھ بڑھا کر اس شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہارے گرو گھنٹال غلام اکبر کو بھی۔ وہ ایک جھٹکا دے کر بولے، مجھے معلوم ہے کہ پانی کی طرح روپیہ بہا کر یہ الیکشن جیتا گیا ہے، جوئے اور رشوت کی ناجائز کمائی سے ووٹ خریدے گئے ہیں، ضمیر فروشی کی گئی ہے، اور جہاں اس سے کام نہیں چلا وہاں دھونس، دھاندلی اور غنڈہ گردی سے لوگوں کو ڈرایا گیا، جعلی ووٹ بھگتائے گئے۔ تم اس ناٹک کو الیکشن کہتے ہو؟ مگر یاد رکھو، وہ دن دور نہیں جب میں غلام اکبر اور اس کی چنڈال چوکڑی کو ایک ایک کر کے بے نقاب کر دوں گا۔ اس وقت لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے کن شیطانوں کے ہاتھ میں اس شہر کی باغ دوڑ سونپ دی ہے۔ تیز تیز آوازیں سن کر کرب و جوار کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ چیئرمین غلام اکبر خان نے یہ منظر دیکھا تو مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اس شخص کو نرمی سے دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ تمہیں معلوم نہیں مرشد صاحب یوں ہی اپنی ہار پر جھلائے ہوئے ہیں۔ وہ شخص چلا گیا تو غلام اکبر مرشد صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے افسوس ہے مرشد صاحب، وہ بولا، الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، اس مرتبہ پھر آپ ہار گئے تو کیا ہوا؟ کم سے کم آپ کمیٹی کے ممبر تو ہیں، اگلی مرتبہ پھر کوشش کیجیے گا۔ آئیے دل سے کدورت نکال کر ہم دونوں ہاتھ ملا لیں۔ میں تم جیسے ماں راستین سے ہاتھ ملانا اپنی توہین خیال کرتا ہوں۔ مرشد صاحب نے جواب دیا، اس مرتبہ تم پھر عوام کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو گئے ہو، مگر وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب میں تمہارے چہرے پر پڑا ہوا شرافت کا یہ نقاب نوچ کر پھینک دوں گا اور لوگ تمہارا اصلی روپ دیکھ سکیں گے۔ ابا جی، مرشد صاحب کی بیٹی فرزانہ نے بات بڑھتے دیکھی تو جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ان باتوں سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ ابھی کہاں بیٹی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرشد صاحب، آپ ہمیشہ میری ذات پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، غلام اکبر خان نے ترشی سے کہا، اور میں ہمیشہ آپ کو اپنا بزرگ خیال کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں بھی جواب دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ اچھا، برائے مہربانی آپ خاموش ہو جائیں، غلام اکبر نے غصے سے بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ میں آپ کو اٹھا کر ہال سے باہر پھینکوا دوں گا۔ ابا جی، فرزانہ نے مرشد صاحب کا بازو پکڑ کر کھینچا، آئیے گھر چلیں۔ مرشد صاحب جانا نہیں چاہتے تھے، مگر کچھ اور لوگ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے سمجھا بجھا کر مرشد صاحب کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ فرزانہ کے ساتھ ہال سے باہر چلے گئے۔ اختر یہ پورا ڈرامہ بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا تھا۔ دوسرے دن اختر پولیس اسٹیشن جا کر انسپیکٹر ریاض سے ملا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا ہوشیار پولیس آفیسر اب تک اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکا، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں اب تمہیں کیا بتاؤں اختر بھائی، ریاض نے چائے کی پیالی میں شکر چلا کر اختر کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا، ان چوریوں نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ 8 سال ہو گئے ہیں پولیس کی ملازمت کرتے ہوئے، مگر آج تک کبھی ایسی وارداتوں سے سابقہ پیش نہیں آیا۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یا تو یہ سب کے سب محض پولیس کو بدنام کرنے کے لیے ایک باہمی سازش کے تحت چوری کا جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں، یا پھر چور کوئی جادوگر ہے جو کسی کی نظروں میں آئے بغیر بند دروازوں سے گزرتا ہوا چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ آج کل جادوگروں کا تو زمانہ نہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی سائنسدان ہو جس نے نظروں سے غائب ہونے کا کوئی فارمولہ ایجاد کر لیا ہو۔ اختر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مذاق مت کرو، ڈی ایس پی ایک مرتبہ پھر اپنے آفس میں بلا کر ڈانٹ چکا ہے، اگر جلد ہی کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی تو نااہلی کا سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے۔ ریاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، اس کی فکر تو اسے ہو جو کبھی اہل رہ چکا ہو۔ اختر نے جواب دیا، تم کل بھی نااہل تھے اور آج بھی نااہل ہو، پھر وہی مذاق، لعنت ہو مذاق کرنے والے پر۔ یہ بتاؤ تم نے شادی کر لی ہے کیا؟ شادی؟ ریاض چونکا، یہاں شادی کا کیا تذکرہ تھا؟ ظاہر ہے کہ بیوی کو اہل خانہ کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے جب تک تمہاری شادی نہ ہو نااہل ہی رہو گے۔ بکواس بند کرو، اب میں یہ چائے دانی اٹھا کر تمہارے سر پر مار دوں گا، ریاض نے دھمکی دی۔ تو تم واقعی پریشان ہو؟ اختر نے سر ہلایا، 100%، گویا تمہاری مدد کرنا ہی پڑے گی۔ تھینک یو۔ اچھا، اب تک تم نے کیا تیر مارا ہے؟ چلائے کئی، مگر نشانے پر ایک بھی نہیں لگا، ریاض نے بتایا۔ علاقے کے تمام بدماشوں کو تھانے بلا کر جوتے لگوا چکا ہوں۔
اکبر مارکیٹ پر مسلسل 1 ہفتے تک شب و روز نگرانی بھی کروائی، مگر چوریاں بدستور ہوتی نہیں۔ اختر نے بات کاٹی۔ ہاں، مگر نگرانی صرف مارکیٹ والوں کی تسلی کے لیے تھی، ریاض نے کہا۔ میں اس سے کوئی مفید نتیجہ نکلنے کی امید بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ مارکیٹ ایک دائرے کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں بلا مبالغہ آمد و رفت کے 2 درجن راستے ہیں۔ کسی ہوشیار اور پھرتیلے آدمی کے لیے نگرانی کرنے والوں کی نگاہ بچا کر کسی بھی راستے سے اندر داخل ہونا اور باہر نکلنا مشکل نہیں، اور اب تک جتنی بھی چوریاں ہوئی ہیں ان میں کوئی بھاری سامان جسے ایک اکیلا آدمی اٹھا کر نہ لے جا سکے نہیں چرایا گیا۔ تو تم اتنے آدمی نگرانی پر نہیں لگا سکتے ہو جو ہر راستے کا خیال رکھ سکیں؟ فیروز گنج جیسے چھوٹے سے شہر میں اتنی تعداد میں کانسٹیبل فارغ کرنا دشوار ہوتا ہے، ریاض نے جواب دیا۔ پھر بھی میں نے کئی راتوں تک مسلسل 30 کانسٹیبلوں سے بھی ڈیوٹی لی ہے اور ان راتوں میں کوئی ایک واردات نہیں ہوئی۔ اب مستقل طور پر تو اتنے آدمی فارغ نہیں کیے جا سکتے۔ چور بڑے باخبر معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں تعداد میں کمی ہوئی اور اسی رات چوری ہو گئی، اور کہیں تمہیں کوئی ایک بھی سراغ یا انگلیوں کے نشانات وغیرہ نہیں مل سکے؟ بالکل نہیں، ریاض نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا برخوردار کہ تمہارے لیے واقعی سنجیدگی سے کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے امید نہیں کہ جہاں پولیس کی کوششیں ناکام ثابت ہوں وہاں تم تنہا کچھ کر سکو، مگر یہ کہ اگر تمہاری کوشش بارآور ثابت ہو سکے تو میں بڑا احسان مند رہوں گا۔ یہ مرشد صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ اختر نے اچانک گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا۔ شاید تمہارا اشارہ کل رات والے جھگڑے کی طرف ہے، ریاض نے کہا، مگر اس طرح کی باتیں یہاں آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ مرشد صاحب غلام اکبر خان کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میونسپلٹی کے اجلاسوں میں صورتحال اور بھی دلچسپ ہوتی ہے۔ ایسی مارکا آرائی ہوتی ہے کہ مچھلی بازار کے ہنگامے ماند پڑ جاتے ہیں۔ مرشد صاحب جو الزامات لگاتے ہیں ان میں کوئی صداقت بھی ہے یا؟ اختر نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض اپنی شکست سے جھنجھلا کر یہ باتیں کرتے ہیں، ریاض نے جواب دیا۔ اندر کا حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کم سے کم ابھی تک تو انہوں نے کوئی ثبوت اپنے الزامات کے جواب میں پیش نہیں کیا ہے۔ اگر مرشد صاحب کی باتیں محض بہتان ہیں تو غلام اکبر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتا؟ اختر نے پوچھا۔ تم اسے اس کی شرافت بھی کہہ سکتے ہو، ریاض نے کہا، مگر کل رات جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب وہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اچھا بھائی، چائے کا بہت بہت شکریہ، اختر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی بات معلوم ہو تو چھپا کے نہ بیٹھ جانا، ریاض نے کہا۔ مجھے ضرور بتانا۔ ضرور، اختر نے جواب دیا اور ہاتھ ملا کر آفس سے باہر نکل آیا۔ اور اس وقت جب کہ اختر ریاض سے گفتگو کر رہا تھا، فیروز گنج میونسپلٹی کا اجلاس چیئرمین غلام اکبر خان کی زیر صدارت بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ ایجنڈے پر گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کے بعد پہلا ہی آئٹم بڑا بحث انگیز ثابت ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ٹریفک کا ہجوم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر شہر کے 2-3 چوراہے ایسے تھے جہاں صبح و شام دفاتر کے اوقات میں ایک گھنٹہ ٹریفک جام ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے ان چوراہوں کے پاس سڑکوں کو چوڑا کرنے کی تجویز تھی۔ تجویز پہلے پاس کی جا چکی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ سڑکیں اس وقت تک چوڑی نہیں ہو سکتی تھیں جب تک کسی ایک طرف کی عمارتیں منہدم نہ کر لی جائیں، اور اس کے لیے عمارتوں کو خریدنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس وقت عمارتوں کی خرید اور سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے رقم مخصوص کرنے کا معاملہ درپیش تھا۔ مرشد صاحب اس سے قبل ہونے والی تمام کارروائی بڑی خاموشی سے سنتے رہے، مگر جب چیف انجینئر ظہیر خان نے اپنا تخمینہ پیش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس مد میں کم سے کم 2 کروڑ روپے کی رقم مخصوص کی جائے تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ 2 کروڑ روپے؟ وہ تیزی سے بولے۔ ظہیر صاحب، یہ آپ سڑکوں کو بڑھا رہے ہیں یا اپنے بینک بیلنس کو؟ اس فکرے پر حزب مخالف جو صرف 12 ممبران پر مشتمل تھی کی طرف سے تالیاں بجائی گئیں۔ اگر فاضل ممبر فکرہ بازی سے اجتناب کریں تو بہتر ہوگا۔ چیئرمین غلام اکبر خان نے ہتھوڑا بجایا۔ جناب والا، یہ ایوان چیف انجینئر صاحب سے اس 2 کروڑ کے خرچ کی تفصیل سننا چاہتا ہے، مرشد صاحب نے کہا۔ غالباً معزز ممبر یہ بات بھول رہے ہیں کہ اس رقم میں تعمیری اخراجات کے علاوہ وہ رقم بھی شامل ہے جس سے وہ 17 مکانات خریدے جائیں گے جو سڑکیں چوڑی کرنے کے لیے گرانا پڑیں گے۔ وہ کتنی رقم ہے؟ اندازاً 1.5 کروڑ روپے۔
17 مکانات خریدنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے؟ مرشد صاحب نے کہا، گویا اوسطاً آپ فی مکان 9 لاکھ روپے ادا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس علاقے میں کوئی مکان 3-4 لاکھ سے زیادہ مالیت کا نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کا اندازہ درست ہو، ظہیر خان نے جواب دیا، مگر چونکہ اس وقت ہمیں ان مکانات کی ضرورت ہے، اس لیے مکانات کے مالکان ہم سے زیادہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نے خود 2-3 مالکوں سے بات کی ہے، ان لوگوں نے اپنا ایک محاذ بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو ہم اپنا مکان فروخت کرنے پر آمادہ نہیں، اور اگر فروخت بھی کیا تو 10 لاکھ روپے سے کم نہیں لیں گے۔